وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ فرشتوں کا ذکر اس لیے ہے کہ فرشتے اعلیٰ مخلوق ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب اعلیٰ سے فرما دیا گیا تو ادنا کو تو اور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا۔ ابلیس جن تھا، جن ہونے کے باوجود یہ فرشتوں کا استاد بنا تھا اپنے علم اور اپنی عبادت کی وجہ سے۔ جب نبی کو سجدہ نہ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی توہین و بے ادبی کی تو ساری عبادتیں اور اس کا علم ضائع ہو گیا۔ فقلنا، بس ہم نے فرمایا یا آدم، اے آدم، ان ھذا، بے شک یہ شیطان، عدو لک، آپ کا دشمن ہے، ولزوجک، اور آپ کی بیوی کا بھی دشمن ہے، یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما من الجنۃ، پس خیال رکھیے گا کہ یہ آپ دونوں کو جنت سے نہ نکال دے۔ فتشقى، ورنہ آپ مشقت میں پڑ جائیں گے، کیونکہ جنت میں نہ تو بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ کمانے کے لیے جانا پڑتا ہے، دنیا کے اندر کھیتی باڑی کرنی ہوگی اور بہت سارے کام کرنے ہوں گے۔ ان لک الا تجوع فیہا، بے شک اے آدم علیہ السلام آپ کے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو آپ بھوکے ہوں گے، ولا تعوا، اور نہ ہی برہنہ ہوں گے۔ جنتی جنت میں کھانا تو کھائیں گے لیکن بطور لذت، وہ بھوک نہ مسلط کی جائے گی جو کہ ایک تکلیف ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور بے شک اس جنت میں آپ پیاسے بھی نہیں ہوتے۔ جنتی وہاں مشروب پئیں گے مگر پیاس کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں لذت عطا فرمائے گا۔ وَلَا تَضْحَى، اور نہ ہی جنت میں آپ کا دھوپ پڑتی ہے۔ دنیا میں تو بڑی مشقتیں ہیں، تو خیال کیجئے گا آپ کو جنت سے شیطان کہیں نکلوا نہ دے۔ 500 سال تک، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کو یہ بات یاد رکھی۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے آپ کی طرف وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ کہ لفظی معنی ہے خیال، اچھا خیال بھی ہوتا ہے اور برا خیال بھی ہوتا ہے، تو وسوسہ کے معنی خیال ایک شیطان نے ڈالا۔ قال یا آدم، اس شیطان نے کہا اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں آپ کو ایک ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے، وہ ملک لا یبلا، اور ایسا ملک دینے والا ہے، ایسی سلطنت، بادشاہت کہ جو کبھی پرانی نہ ہو۔ تو انہیں یہ خیال آیا کہ جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ تو یہ ہے، اور شیطان جس درخت کی بات کر رہا ہے یہ تو ہم نے کبھی کھایا ہی نہیں ہے، کیونکہ جنت میں تو بے شمار نعمتیں ہیں، ساری جنت کے ہر درخت سے ہر پھل تو وہ کھانا یہ مراد تو نہیں ہے۔ تو آپ نے خیال کیا کہ یہ درخت چلو ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا، اسے کھا لیتے ہیں۔ اور پہلے قرآن مجید فرقان حمید بیان کر چکا کہ فنسیا، آپ بھول گئے، تو یقیناً آپ کو یہ بھلا دیا گیا اور آپ کو یاد نہ رہا کہ اسی درخت سے منع کیا گیا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، بس ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جو فرمائے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ جو چاہے فرمائے، اور وہ نیک بندے جو عاجزی کرنا چاہیں وہ ان کی عاجزی ہے۔ ہم یہ اختیار نہیں رکھتے کہ کوئی بے ادبی کا جملہ اپنی زبان پر لائیں یا ذہن میں کوئی خیال پیش کریں۔ ترجمہ جو آگے ہے وہ اس طرح ہے، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کے لیے ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں، جنتی لباس اتر گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ جنتی پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اس میں ایک نصیحت یہ ہے
کہ فطری طور پر اللہ تعالی نے انسان میں حیا کا مادہ پیدا کیا ہے، اور جو بے حیا ہو وہ فطری تقاضوں سے محروم ہے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی۔ جب قرآن مجید فرقان حمید پہلے فرما چکا کہ فنسیا، وہ بھول گئے، اب یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ لغزش واقع ہوئی؟ دیکھیے، آپ نے روزہ رکھا ہے اور کسی کے سامنے آپ نے پانی پی لیا، تو بتائیے، دیکھیں، آپ نے ظاہراً تو روزہ توڑا ہے، لیکن حکماً یہ شریعت کا کرم ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، آپ گناہگار بھی نہیں ہوئے، لیکن ظاہراً دیکھا جائے تو آپ نے روزہ توڑ دیا۔ لیکن یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ بھول معاف ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ایسے کئی نیک لوگ ہیں کہ وہ ایسا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن انہیں افسوس ضرور ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس میں جو لذتیں ہیں روزے کی، وہ اگر بھول کر کھا پی لیں تو وہ لذتیں باقی نہیں رہتی۔ تو ظاہری طور پر آپ نے وہ درخت کھا لیا، گو کہ فنسیہ ہے، آپ کو بھلا دیا گیا، آپ کی کوئی خطا نہیں، گناہ نہیں، تو ظاہری طور پر آپ نے اپنے رب کے حکم میں لغزش کی۔ فغوا، جو مطلب آپ نے چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔ اس کی دوسری مثال کہ آپ کے ہاتھ میں گلاس ہو اور وہ گلاس آپ سے غلطی نہ ہو، اللہ کی شان کہ آپ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ جائے، تو بتائیے آپ کو افسوس ضرور ہوگا، کیونکہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ پر مدہوشی طاری کر دی گئی اور آپ کا ہاتھ جو ہے اس سے گلاس سلپ ہو گیا، لیکن آپ افسوس ضرور کریں گے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی افسوس کیا۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ رب العالمین نے، اس کے رب نے انہیں چن لیا، یعنی ان کے مرتبے و مقام کو اور بلند کیا، کہ جب آپ 300 سال تک روتے رہے تو ہر مرتبہ رونے سے آپ کے درجات اور بلند ہوئے۔ فتاب علیہ، پس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر اپنی رحمت کو نازل کیا، یعنی مزید رحمتوں کا نزول ہوا۔ وہدا، اور رب العالمین نے آپ کو اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی۔ قال اهبطوا منها جميعا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ دونوں یہاں سے اتر جائیں۔ بعضکم لبعض عدو، زمین میں آپ کی اولاد میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہوگی، یعنی انسان ایک دوسرے سے دشمنی رکھیں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، پس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ ہدایت ہمارے پاس آ گئی، اب سوچ لیجئے کہ ہم اللہ کے ذکر، اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی نصیحت جو قرآن پاک ہے، اس کی ہم پیروی کرتے ہیں تو واقعی یہ مزدہ ہمارے لیے ہے، اور اگر ہم اس سے اعراض کرتے ہیں تو سن لیجئے قرآن مجید فرقان حمید کیا فرماتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میری نصیحت سے روگردانی کرے اور میرے حکم کو نہ مانے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، چاہے دنیا کا بادشاہ ہو وہ حقیقی سکون نہیں پا سکے گا۔ دنیا کی پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے، بھٹک رہا ہوگا، مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ قال ربی، وہ کہے گا اے پروردگار، لما حشرتنی اعمی، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو آنکھ رکھنے والا تھا، دیکھنے والا تھا۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک، اسی طرح، اتت کا آیاتنا،
ہماری آیتیں تمہارے پاس آتی فنسیتھا تو انہیں بھول جاتا، یعنی ہماری آیتوں کو دیکھنے سے تو دنیا میں اندھا تھا تو آخرت میں تجھے اندھا کر دیا گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، اور اسی طرح آج کے دن تجھے چھوڑ دیا جائے گا جہنم کے عذاب میں، اور تجھے اس سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ اس سے کہا جائے گا جس کا ایمان برباد ہو چکا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، ہم بدلہ دیں گے اسے جس نے گناہ کیے، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لایا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور آخرت کا عذاب ضرور بہت شدید اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، تو کیا انہیں اس سے ہدایت نہ ملی؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جو رسولوں کو نہیں مانتی تھیں۔ یمشون فی مساکنہم، کہ یہ ان کے بسنے کی جگہ چلتے پھرتے ہیں، یعنی قریش اپنے سفر میں ان کے شہروں پر گزرتے ہیں اور ان کی ہلاکت کے نشان دیکھتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک ان تمام باتوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہے کوئی عقل مند جو ان باتوں کو سن کر سچی پکی توبہ کر لے اور ایک پاکیزہ زندگی گزارے؟ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔